بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی جو امام و حضر موت کے درمیان ایک بڑا ریگستان ہے۔ ان کے مورث اعلیٰ کا نام عاد بن اوس بن ارم سام بن نوح ہے۔ پوری قوم کے لوگ ان کو مورث اعلیٰ عاد کے نام سے پکارنے لگے۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بد اعمال کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس شریر قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے کہہ دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ تو لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دور دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا دستور تھا کہ جب کوئی بلا یا مصیبت آتی تھی تو لوگ مکہ معظمہ میں جا کر خانہ کعبہ میں دعا مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھی۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ میں گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص بھی تھا جو مومن تھا مگر اپنے ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے خانہ کعبہ میں دعا مانگنا شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمان جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا کہ اے میری قوم، تم لاکھ دعا مانگو مگر خدا کی قسم اس وقت تک بارش نہیں برسے گی جب تک تم اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بدلیاں بھیجی، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ۔ آسمان سے آواز آئی کہ اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان تینوں بادلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم، دیکھ لو عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے، مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو جھٹلا دیا اور کہا کہ کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب، یہ تو بادل ہے جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پیچھے کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا اور ایک دم اس میں سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ماہ ان کے سوار کو اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اڑا کر لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگوں نے اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ 7 رات اور 8 دن مسلسل یہ آندھی چلتی رہی اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب تک آندھی ختم ہوئی تو اس قوم کی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا۔
اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ میں چلے گئے اور آخر زندگی تک بیت اللہ شریف میں عبادت کرتے رہے۔ درس ہدایت: قرآن کریم کے اس دردناک واقعے سے سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قد آور قوم تھی اور ان لوگوں کی مالی خوشحالی بھی نہایت مستحکم تھی، کیونکہ لہلاتی کھیتیاں اور ہرے بھرے باغات ان کے پاس تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد، اپنے سامان عیش و عشرت پر بڑا ناز تھا، مگر کفر اور بدکاریوں کی نحوست نے ان لوگوں کو قہر الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری کی آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو پھر بھلا ہم لوگ جیسی کمزور قوموں کا کیا ٹھکانہ کہ عذاب الہی کے جھٹکوں کو تاب لا سکیں۔ اس لیے جن لوگوں کو اپنی اور اپنی نسلوں کی خیریت و بقا منظور ہے، انہیں لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتا رہے، اپنی کوشش اور طاقت بھر اعمال صالحہ اور نیکیاں کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسی کمزور قوم پر بھی اپنی نظر کرم عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔